السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ریئل ورلڈ ود قاسم۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں ایک اخبار ہے لندن کا ڈیلی میل، تو اس کا ایک جرنلسٹ ہے جس کا نام تھا ڈیوڈ روز۔ اس نے جو ہے شہباز شریف کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا کہ جو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے جمع ہوئے تھے لندن سے 15 لاکھ پاؤنڈ، ان میں سے جو ہے 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہے 1 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مختلف اکاؤنٹ سے نکلتے ہوئے وہ پیسے واپس لندن پہنچ گئے۔ تو کس کس اکاؤنٹ میں ڈالے گئے؟ وہ اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ شریف خاندان کے اکاؤنٹس تھے۔ ان کے اثاثے جو ہے اس سے پہلے جو تھے وہ تھے 1.5 لاکھ پاؤنڈ، یعنی شہباز شریف کے اثاثے جو تھے وہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ تھے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے اب ان کے اثاثے جو ہے ہو گئے ہیں 20 کروڑ پاؤنڈ۔ 20 کروڑ پاؤنڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک راستہ نہیں تھا، اور بھی بہت سارے یعنی طریقے ہیں ان کے پیسے نکالنے کے، اور وہاں کیسے یہ پیسے کیسے پہنچے۔ تو ان کے جو وکلاء تھے اور ان کی جو ٹیم تھی، جو انہوں نے جو ہے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ کیس ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کیس جو ہے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے جو ہے جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں سے اٹھے اور چلے گئے اور جا کے وہاں پہ کیس کر دیا، اس اخبار کے اوپر کیس کر دیا کہ انہوں نے غلط انفارمیشن دی ہے، انہوں نے مجھے ڈی فیم کیا ہے، انہوں نے میری مطلب اس کے ذات کو جو ہے ڈیمیج کیا ہے، تو ان پر ہرجانے کا دعویٰ کر دیا اور کیس کر دیا۔ تو ڈیلی میل نے جو ہے 1 مہینے کا ان کو ٹائم ملا، انہوں نے جو ہے 2 مہینے کا ٹائم مطلب 1 مہینہ اور لے لیا۔ تو یہ جنوری 2022 کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے جنوری 2022 میں جواب جمع کروایا جو کہ 50 صفحات پر مشتمل تھا۔ جب جواب ان کے پاس پہنچ گیا، شہباز شریف نے 13 سوالات اٹھائے اور 13 سوالات کا انہوں نے جواب جمع کروا دیا وہاں کے عدالت میں۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ اب جو ہے کیس جو ہے وہ بلٹ ہو گیا ہے ہمارے خلاف اور یہ سچ ثابت ہونے جا رہا ہے، تو پاکستان کی طرح انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹس اپنانا شروع کر دی۔ چلتا رہا، جب یہ جو ہے پھر رجیم چینج ہوا، پھر یہ وزیر اعظم بن گئے، تو وہاں کی عدالت کو یہ کہا گیا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ بہت مصروف آدمی ہیں، لہٰذا وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، تو برائے مہربانی اس فیصلے کو ڈیلے کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے کیسز پاکستان میں چل رہے ہیں ان کے خلاف، اور اس کیس کے اوپر، ان پاکستان میں چلنے والے کیسوں کے اوپر اثر انداز ہوگا یہ کیس، لہٰذا اس کو ڈیلے کیا جائے۔ تو وہاں کی عدالت نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہو یا ملک کی پاورفل ترین شخصیت ہو، یہ عدالت ہے اور عدالت میں اس کو حاضر ہونا ہوگا کسی بھی صورت میں۔ یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے جہاں ان کے اجارہ داری چلتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے شہباز شریف کے جو اکاؤنٹس ہیں، وہ اکاؤنٹس ڈیٹیل، ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن، کس اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، کہاں گئے، کہاں نہیں گئے، سب اس میں ڈیٹیل بتائی گئی۔ اور جس شخص نے، جو شخص اس میں ملوث تھا، یعنی ملوث یہ تھا کہ کرپشن کی، یعنی ان کے داماد نے جو اس کے مطلب اس کا جو راستہ تھا، جو اس کا مطلب وہ فائنانس میں جو سیکریٹری تھا، اس کو جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کو سارے رازوں کا پتہ تھا۔ جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے گرفتار کیا، اس کو اپنے پاس رکھا، اس پہ ٹارچر کیا، اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی بتا دے۔
تو وہ بہت لمبے عرصے تک جو ہے گرفتار رہے جب تک ان کی حکومت رہی. جب ان کی حکومت ختم ہوئی، اس کی عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان نے انہیں نیب نے اٹھایا. پھر اس نے جو ہے وہ نیب میں جا کر یہ ساری مطلب تفصیلات دی ان کو کہ بھئی یہ ایسے 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 ہوا تھا یہ سلسلہ. تو بہرحال اس کے لندن کے کورٹ سے بھی جو ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور جو ہے اب یہ چیز 100% جو ہے وہ پروو ہوگی کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہے. جب انہوں نے اس کے اوپر اخبار کے اوپر دعویٰ کیا تھا نا، تو مریم نواز نے ملتے ہوئے کہا تھا ان سے کہ اب تو انکل آپ جو ہے انٹرنیشنل صادق اور امین ثابت ہو گئے ہیں. لیکن وہ کیس ختم نہیں ہوا تھا، وہ کیس ختم اب ہوگا، اب ختم ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. خبریں تو ہر دن جو ہے، ہر گزرنے والا دن نئے نئے انکشافات آتے جا رہے ہیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.